السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ بلہ صرف اور صرف عمران کا، بلہ پی ٹی آئی کا، اور 2024 کے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف بلے سے ہی میدان میں اترے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دوسری بار بڑا جھٹکا دے دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیے تھے جو دسمبر 2023 میں ہوئے تھے، اور الیکشن کمیشن نے چیئرمین جو منتخب ہوا تھا بیرسٹر گوہر، ان کی چیئرمین شپ کو بھی ختم کیا تھا اور انہوں نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لیا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران میاں خیل نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ بیٹ واپس ہو گیا، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہو گیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا، جو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کے انتخاب کے پیچھے پڑ گئے اور خود جا کے فریق بن گئے اور فیصلے کو چیلنج کیا۔ اس پہ پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جسٹس اعجاز اور جسٹس ارشد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ بنا، اور انہوں نے فرسٹ ہیئرنگ میں سٹے دے دیا الیکشن کمیشن کو، اور سنگل رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ سسپینڈ کیا تھا، یعنی کہ بلہ عمران خان سے پی ٹی آئی سے واپس الیکشن کمیشن کو دیا، اور پھر اس پہ سماعتیں یہ کہا گیا کہ 9 جنوری کو سماعت ہوگی۔ اب پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ میں آج کے لیے وہ سماعت مقرر ہوئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ اس الیکشن کمیشن کی اپیل پر کل بھی سماعت کر رہی تھی اور آج بھی کر رہی تھی۔ تو آج صبح بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ سے اپنی اپیل جو ہے وہ واپس لے لی، اور پھر اس کے بعد لمبا چوڑا جو کیس کل سے چل رہا تھا، دلائل تھے اس میں 15 لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی اس بیڈ کو چیلنج کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے، لیا جائے، اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو پٹیشنر ہے ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ 15 میں سے ایک الیکشن کمیشن اور 4 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے تھے، جن کے اس 15 میں سے 6 جو فریق تھے، فریق بننے کی درخواستیں تھی جن کی، ان کے وکلاء نے دلائل دیے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی سکندر مومن نے دلائل دے دیے۔ الیکشن کمیشن کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ نے پہلے فیصلہ محفوظ کیا، اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ فیصلہ سنایا کہ بلہ پی ٹی آئی کا ہے، یعنی کہ بلہ پی ٹی آئی کا حق ہے۔ 2024 کے انتخابات میں وہ اسی بلے کے ساتھ میدان میں اترے گا، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ ہے، سیٹیسائیڈ ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بیڈ کے لیے جو سرٹیفکیٹ ہے، جو سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے، وہ آج ہی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں سے ریلیف ہو گیا، لیکن لاہور کے عدالتوں نے جو اپلیٹ ٹریبیونل ہیں انہوں نے عمران خان کے کاغذات مسترد کر دیے، یعنی کہ پی ٹی آئی آنے والے انتخابات میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کے بغیر میدان میں اترے گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوا دیا۔ پاکستانی تاریخ میں اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی جج مستعفی ہو گیا اور انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ مظاہر علی نقوی پر
کرپشن سیاست کے الزامات تھے ان کے خلاف، ریفرنسز دائر تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کی جانب سے کچھ ججز پر براہ راست جو ہے وہ اعتراضات بھی کی گئے تھے، ایون قاضی فائزیسا کے اوپر بھی ان کا اعتراض تھا۔ کل اس کیس پہ سماعت بھی ہوئی تھی، جسٹس اعجاز الاحسن بھی مظاہر نقوی کے سپورٹ میں تھے، لیکن آج اچانک جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے استعفیٰ دے دیا اور صدر پاکستان کو بھیج دیا۔ یہ بھی ہے کہ ان کا جو استعفیٰ ہے اس پہ جلد بازی میں یا کچھ اور کہہ لے، یعنی کہ آج جو 10 جنوری کی تاریخ ہے، آج 10 جنوری 2024 ہے، تو وہ استعفے پہ 10 جنوری 2023 تک لکھا۔ یہ کیا جلد بازی تھی، اچانک ایسا کیا ہوا؟ لیکن وہ خیر پتہ چلے گا کہ بات کیا تھی۔ لیکن بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ مظاہر نقوی اگر سپریم کورٹ کی ریفرنسز میں سزاوار ہوتے تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو ان کو ایک ریٹائرڈ جج کی مرات ملیں گی، ان کو گھر ملے گا، ان کو گیس بجلی فری ملے گی، ان کو جو ہے وہ فیول، ان کو پینشن، سارا کچھ جو مرات ہے وہ ملیں گے۔ لیکن دوسرا ایک فیکٹر ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے، جس کے مرحوم وقار سیٹھ اور 2 ججز پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اس پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ وقار سیٹھ بھی وہ انتقال کر گئے ہیں کووڈ کے دوران، پھر اس کے بعد پرویز مشرف بھی انتقال کر گئے ہیں، ان کو بھی بڑی بیماری تھی۔ لیکن اس خصوصی عدالت کا فیصلہ جنہوں نے کالعدم قرار دیا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت جج تھے، یہی جسٹس مظاہر علی نقوی، جنہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اور آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی بینچ نے اس وقار سیٹھ جج کی جو خصوصی عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا، سزائے موت کی سزا بحال ہو گئی اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ یعنی کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے لیے بھی آج کا دن جو ہے وہ بڑا بھاری رہا۔ اب ایک چیز جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے، الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کٹائی میں پڑے گا۔ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہمارے ساتھ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔